بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تنظیم مدرسہ کے عنوان سے ہمارے کچھ اصول جو ہم بیان کر رہے تھے وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ابھی انشاءاللہ العزیز کچھ اصول آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ آج کی اس نشست کے اندر جو ہم نے سب سے پہلے اصول بیان کرنا ہے وہ ہے اصول پیشہ ورانہ نشو و نما۔ اصول پیشہ ورانہ نشو و نما، پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات سامنے لے کے آئی تھی اور یہ بات سامنے آئی تھی اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس صلاحیتوں کے جو لوگ مالک ہوا کرتے ہیں ان کو وہ صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وہ ذمہ داری دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کسی حد تک اختیارات بھی ان کو دے دیے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے تو جو نگران ہیں یا مجلس شورا ہے یا محتمم صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی رہنمائی کریں اور نہایت ہی باہمی تعاون کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تکمیل کی طرف چلتے رہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور جو دوسرا اصول سامنے آیا ہے اس میں بھی اس وقت وہ ہے اصول پیشہ ورانہ نشو و نما۔ دیکھیے، اس مدرسے کے اندر کوئی بھی دینی ادارہ ہو اس میں سب سے اہم ترین چیز باہمی تعاون اور اشتراک ہے۔ یہ دو ایسے اصول ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں اگر کمی ہو گئی، یعنی بنیادی باتوں کے بعد یہ دونوں باتیں جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، وہ تمام اصول ہم نے بیان کیے، لیکن دیکھیں اس کے اندر اگر ہم نے مدرسے کو اچھے انداز سے اور اپنے منزل کی طرف اور اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف لے کے جانا ہے تو اصول پیشہ ورانہ نشو و نما کے اندر باہمی تعاون، اشتراک، جس کو ہم اخوت اور بھائی چارگی اور اس کے علاوہ ہمدردی سے بھی جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اس طریقے سے ہم ذمہ داریاں دیں، اختیارات دیں، آپس کے اندر تعاون وہ لوگ جاری رکھیں اور سادگی سے ہم لوگ کام کرتے رہیں، اور جو بھی اصول ہیں ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو اس کے اندر مدرسے کا کوئی بھی فرد یا اساتذہ یا اسٹاف میں سے کوئی بھی ایسا کوئی بھی آدمی بغیر کسی رکاوٹ کے نشو و نما پائی جائے، یعنی اس کے اندر اچھائی اور بڑھوتری اچھے انداز سے ہوتی رہے، اس کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اور باہمی تعاون اور اشتراک کے ساتھ، اخوت اور ہمدردی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ اگر ہم اس کو پروان چڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی پائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز مدرسے میں اگر اس چیز کو اہمیت دی جائے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں یہ اساتذہ کے درمیان کسی نہ کسی حد تک مسابقہ کی بھی ایک کیفیت، ایک کام ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ مسابقہ جو ایک ایسی چیز ہے جو طالب علموں کے اندر بھی ہم کرتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اسی انداز سے اگر ہم مسابقہ کے معاملے کو بھی اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسابقہ بھی ایک ایسا کام اور ایسی یعنی چیز ہے کہ جس سے ہم اپنے مقصد سے قریب ہوتے جائیں گے، اور یہ تمام چیزیں جو ہم سوچ رہے ہیں اس میں ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اگر مسابقہ اساتذہ کے درمیان کہ اساتذہ کس اچھے انداز سے پڑھا سکتے ہیں، اور پھر طالب علموں کو اساتذہ اپنے سے مانوس کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں یا آ سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے
ہم اساتذہ کے جو معاملات ہیں ان کو اچھا کر سکتے ہیں. یعنی جیسے مثال ہے کہ کون سا استاد ایسا اس دفعہ رہا ہے جو افہام و تفہیم کے معاملے میں زیادہ اچھا رہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ طالب علم اس کے سبق سے خوش ہوتے ہوں، یا بہت اچھے انداز سے وہ سبق پڑھاتا ہو کہ بر وقت نصاب کی تکمیل بھی ہو جائے اور طالب علموں کے اندر علمی اور عملی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے. بہت ساری ایسی چیزیں مسابقہ کے طور پر رکھ سکتی ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عملہ جتنا بھی اسٹاف ہے یہ اور اساتذہ یہ تمام اپنے کاموں کے اندر اس طریقے سے اچھائی پیدا کریں کہ ایک دوسرے سے مسابقہ اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہو. تو انشاءاللہ العزیز یہ نشو و نما کی جو بات ہے اس سلسلے میں بہت اچھے انداز سے سامنے آ سکتی ہے. دوسرے سلسلے میں اسی میں کورسز اگر کروائے جائیں اساتذہ کے لیے کہ اساتذہ کو جدید تعلیم، جدید ایسی چیزیں متعارف کرائی جائیں اور ایسے طور طریقے انداز ایسے ان کے سامنے رکھے جائیں کہ جس سے وہ تعلیم کے اور عملی میدان میں اچھے انداز سے آگے بڑھ سکیں، اور طالب علموں کی طرف بھی ان کی بہت ہی زیادہ اچھے انداز سے اس سلسلے میں توجہ رہے اور نت نئے انداز ان کے سامنے آ جائیں. اس سلسلے میں اگر کورسز کروائے جائیں تو یہ بہت مفید ہوا کرتا ہے اور ذہن کو وسعت بخشتا ہے اور اس طریقے سے ذہن وسیع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کی صلاحیتوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے. اور اس مقصد کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس سلسلے میں اگر مدارس کے جو منتظمین حضرات ہیں اور معتمم حضرات ہیں اگر ظاہری طور سے جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ سہولتیں اگر ان کو پہنچائی جائیں اور اس میں کسی بھی طریقے سے بخل نہ ہو اور ہر قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں جو وہ ادارہ جس چیز کا متحمل ہے اس چیز کو اگر وہ سہولتوں سے اس کو لیس کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ نشو و نما بھی بہت اچھے انداز سے ہو پائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ اصول پیشہ ورانہ نشو و نما، جو بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ کے اندر اس طریقے سے کوئی ایسی باتیں کی جائیں، ویسے معاملات رکھے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اچھی کارکردگی پیش کر سکیں. اس سے اگلا اصول ہے اصول تعلق معاشرہ. اہل مدرسہ کے لیے یہ بھی اصول بہت اہمیت کا حامل ہے. جو اہل علم حضرات ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مدرسہ اور اس کے ارد گرد سے قریبی تعلق کو استوار رکھیں اور ان کا تعاون حاصل رکھیں. دیکھیے جس ماحول میں، جس محلے میں اور جس جگہ پر یہ دینی ادارہ نشو و نما پا رہا ہے اس کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا اور ان سے تعاون اپنے لیے برقرار رکھنا یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، اور اس سلسلے میں بہت جگہوں پر اس کے خلاف دیکھنے میں آتا ہے. دیکھیے سب سے اہم ترین چیز اس لحاظ سے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں. اس پڑوسی ہونے کے ناطے ہم دیکھیں پوری دنیا کو علم پہنچا رہے ہیں، عمل پہنچا رہے ہیں، تمام کام ہم خوب اچھے انداز سے کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا جو پڑوسی ہے اور جو ہمارے محلے والے ہیں وہ اکثر و بیشتر ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس ادارے سے، دینی ادارے سے، اس مدرسے سے نالاں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جو معاشرتی لحاظ سے ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے ہوتے ہیں، اور اس میں اہل مدارس، وہ اہل علم، ان کی ادائیگی سے قاصر رہتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنا ادارہ لے کے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں بنیادی طور سے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول سے ہمارے تعلقات نہ ہوں اور وہ ہمارے معاون نہ ہوں
تو پھر ہم اپنے ادارے کو آگے بڑھانے میں ہمیں ظاہری طور سے مشکلات کا سامنا کرنا یعنی ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل محلہ کے اور اہل محلہ کے اور جو قریبی رہنے والے جو افراد ہیں اور جو لوگ ہیں اور جو آبادیاں ہیں ان کا مدرسے پر بہت حق ہے۔ اہل محلہ کی دیکھیں دینی اور بعض اوقات دنیاوی معاملات کو حل کرنا یہ بھی مدرسے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر اگر تجہیز و تکفین کا ہی اگر مثال دے رہا ہوں کہ اگر تجہیز و تکفین کا ہی اگر معاملہ رکھا جائے کہ ہم یہاں جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں ہمارے محلے میں جتن کا بھی انتقال ہو جائے گا تجہیز و تکفین ہمارے ادارے کے تحت ہوگی اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ہم آپ سے تعاون نہیں چاہتے، ہمارے ہاں سے یہ چیز مفت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بنیادی طور سے جو خرچہ وغیرہ آتا ہے جو ایک بنیادی طور سے ہو اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ برائے نام ہو تو اس سلسلے میں اگر وہ چیز بھی رکھ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر ان کو کوئی ایسی دنیاوی معاملات ہوں تو اور اسی انداز سے نکاح کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ نکاح بھی اگر ہمارے اس جو ہیں وہ ان اداروں میں ہو جائے تو اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مدرسے جب ان کی دنیاوی معاملات دینی تو انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہنا چاہیے، اور دینی معاملات اور دنیاوی معاملات ایسے بہت سارے اگر ہم رکھ دیں تو انشاءاللہ العزیز اس مدرسے پر جو حق ہے ان کا یعنی مدرسے کا جو حق کے اوپر جو حق ہے وہ انشاءاللہ العزیز دونوں یعنی جانبین سے اس سلسلے میں اچھائی سامنے آئے گی۔ تو یہ مدرسے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اس سلسلے میں ضرور یہ بات دیکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے اور عملی طور سے ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارا شرعی ایک طریقے سے بھی حق ہے اور معاشرتی حق بھی ہے اور یہ اخلاقی ایک فریضہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ایسے دینی ادارے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن کے تحت اچھے جو قریبی معاشرہ ہے یا جو افراد ہیں ان کے وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے یعنی اس طریقے سے کہ جس طریقے سے مستفید ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی عالم کورس ہے، اس میں اگر کسی بھی قسم کے تخصصات ہیں یا اس میں کسی بھی قسم کے اور دوسرے تیسرے ایسے معاملات ہیں تو ان سب سے مستفید ہونے والے وہ حضرات ہیں جو کئی 100 کلومیٹر دور رہتے ہیں اور وہاں سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جسے کہنا چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا، بہت سارے ایسا ماحول بہت سارا ایسا معاشرہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ مدرسے کے قریب ترین جگہ جہاں ہیں وہ سارے اس تعلیم گاہ سے اور اس دینی ادارے سے محروم ہیں۔ یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ مدرسے کی ناکامی ہے۔ مدرسے کا علمی اور عملی فیض اگر تو قریبی معاشرہ اور اہل محلہ جو ہیں ان سے مستفید نہیں ہو رہے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ان سے قریبی تعلقات استوار رکھے جائیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمیٹیوں کے اندر جو کچھ کمیٹی ہے یعنی یہ بات لازم نہیں ہے کہ مدرسے کے بہت اہم امور کے اندر ان کو شامل رکھیں، ایسا نہیں، بلکہ مدرسے یا اس کے تحت اگر کوئی مسجد ہے یا اور کوئی دینی اور کوئی شعبہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نکاح کا شعبہ ہے یا پھر یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کا ہے، یا پھر اگر اس طریقے سے اور بھی شعبے قائم کیے جا سکتے ہیں جیسے مابین صلح صفائی کا ہے، زوجین کے درمیان اختلافات کا ہے، یا وراثت کے اندر بہت زیادہ اختلافات سامنے آ جاتے ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اگر اس طریقے سے دینی اور دنیاوی معاملات ان کے حل کیے جائیں، ان میں اگر کوئی کمیٹی ایسی بن رہی ہے تو اس کمیٹی اور اس مجلس کے اراکین وہ اہل محلہ سے ہوں تو کسی حد تک ان کی انوالومنٹ جو ہے اگر مدرسے کے ساتھ ہو جاتی ہے
تو کسی حد تک وہ مدرسے کو بھی سمجھ سکتے ہیں، یہاں کے ماحول کو بھی سمجھ سکتے ہیں، یہاں کی اچھائیاں اور یہاں کی مشکلات کو اور یہاں کے معاملات کو بھی ان کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، اور وہ تمام اور دوسرے اہل محلہ کو اس چیز کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں اور سمجھانا ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ شعبہ جات میں اگر ان کو رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے لیے معاون ہی ثابت ہوں گے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی کمی ہے ہمارے دینی اداروں میں کہ جس میں سے ہم بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذہنی طور سے بہت زیادہ دین کی طرف نہیں ہوتے اور بہت زیادہ اہل دین اہل علم سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی اور شفقت کا معاملہ رکھتے ہوئے اور بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھائی بندی کا معاملہ رکھتے ہوئے ان کے شر کو دور رکھنے کی خاطر بھی اور اپنے یعنی ان کی ذات کو دین سے وابستگی کے لیے بھی اور محلے والے ہونے کی حیثیت سے بھی ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھے جائیں کہ وہ ہمارے مدرسہ اور ہمارے جو مدرسے والے ہیں اور دین والے ہیں اور مسجد والے ہیں اور مدرسے والے ہیں، ان سب سے طبعی طور پر وہ آہستہ 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 سامنے آتے رہیں، ان کے ساتھ آتے رہیں۔ تو اگر ہم ان سے کھچاؤ اگر ہمارا پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے کام کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو اس طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے اعتبار سے بہت دیندار نہیں ہوتے، بہت زیادہ دین کا ذہن ان کا نہیں ہوتا، تو اگر ہم ان کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور اس طریقے سے ہم سوچیں ہمارا کیا کیا حق ہے تو اس طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اچھا اس میں ایک اور بات یہ بھی رہ گئی ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کوشش کر لیتے ہیں اور کوششیں کرنے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اہل محلہ میں سے ہی اور قریب ترین لوگوں میں سے ہی کہ ان کے ذہنوں کے اندر پھر بھی شرارت رہتی ہے اور ان کی شر پسندی اس طور سے ہمارے یعنی شر پسندی اس انداز کی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ بہت ہی زیادہ مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا باقاعدہ پھر جو ہے وہ علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے بھی وہ علاج میں سوچیں کہ پھر بھی یعنی مثبت پہلو سامنے لے کے آیا جائے، ایسا سوچیں کہ بھئی جو ہمارے یہ معاملات ہیں اگر ہم ان کو شرپسندی کو کسی بھی انداز سے علاج کے ذریعے ہم جو ان کو یعنی جو ان کا علاج کر رہے ہیں تو اس کے اندر کسی نہ کسی انداز سے مثبت پہلو ہونا چاہیے اور اچھائی والی باتیں سامنے آنی چاہیے، اچھے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور ان کا علاج بہت مثبت انداز سے ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج بہت اچھے اور مفید سامنے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے علاج کرتے کرتے جو ہے وہ اپنی بنیادیں بھی آدمی کھوکھلی کرنا شروع کر دے اور اپنے مقصد سے دور ہونا شروع کر دے اور بہت ہی زیادہ مشکلات محلے کے اعتبار سے ہمیں آ جائیں۔ تو مدرسے کی ترقی کی خاطر اور شرور و آفات سے اور شرپسند عناصر سے اور فتنے اور فساد سے اپنے ادارے کو دور رکھنے کے لیے، اپنے طالب علموں، اپنے اسٹاف، اپنے اساتذہ کو دور رکھنے کے لیے ان کا علاج رکھنا چاہیے۔ وہ علاج بھی مشورے سے طے ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی میں نے باتیں عرض کی ہیں، اس کے علاوہ یہ تو سب ظاہری طور سے باتیں ہیں جو کہ انسان اختیار کرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں مدرسے کی ترقی اور صحیح معنوں میں شرور اور آفات سے حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ سے مانگنا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، سحرگاہی اور دعائیں کرنا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رو رو کے مانگنا اصل سرمایہ اور اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کو جتنا آدمی یعنی اچھے انداز سے کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ کی جانب سے نصرت سامنے آئے گی۔
تو یہ جو فتنے اور فساد ہوتے ہیں عام طور سے آدمی اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے اور وہ کرنی بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف توجہ ہمیشہ رکھنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذکار مسنونہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اذکار مسنونہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں احادیث پاک میں آئی ہیں جو شرور و آفات سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں، ان کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔